بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، 20ویں پارے کے اندر سورۃ القصص کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کے آخر میں قارون کا ذکر فرمایا۔ قارون یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک شخص تھا، کلمہ گو بھی تھا، تورات بھی پڑھتا تھا، علم بھی تھا اس کے پاس، اور اس کا جو کام تھا کہ یہ شروع میں فصلوں کو وقت سے پہلے سستے داموں خریدتا اور پھر وقت جب فصل کا آتا اس کو مہنگے داموں بیچتا۔ آہستہ آہستہ اس نے بہت سارا مال جمع کر لیا اور اپنا بڑا عالیشان محل تعمیر کیا۔ اس محل کے اندر اس کے غلام، اس کنیزیں، گھوڑے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ القویٰ۔ فرمایا قارون یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، اس نے سرکشی کی، حالانکہ ہم نے اس کو خزانے عطا فرمائے، اتنے خزانے کہ ایک بھاری جماعت اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھایا کرتی تھی۔ قالوا نحن اولو قوۃ واولو باس شدید۔ اب فرعون سرکش ہو گیا، لوگوں نے اس سے کہا اذ قال له قومه لا تفرح، لوگوں نے اس سے کہا کہ اتراؤ مت، تکبر مت کرو، اللہ نے تمہیں اگر مال دیا ہے اس پر اترانے کی ضرورت نہیں، اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو آگے سے وہ جواب دیتا ہے انما اوتیت علی علم عندی، کہنے لگا مجھے نہ بتاؤ، میرے پاس علم ہے، یہ علم ہے جس کی بدولت مجھے اللہ نے یہ اتنا مال دیا، میرے پاس علم ہے۔ اللہ نے اس کے اس قول کا جواب ارشاد فرمایا اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوۃ واکثر جمعا۔ فرمایا کہ کیا یہ نہیں جانتا، یہ تورات پڑھتا ہے، اس کو پتہ بھی ہے کہ اس سے پہلے اس سے بڑے علم والے، اس سے بڑے پیسے والے، اس سے زیادہ طاقت والے لوگ موجود تھے، لیکن ہم نے ان کو بھی ہلاک کر دیا۔ اسے کس بات کی خماری ہے؟ سامعین محتشم، آگے جا کر ایک دفعہ قارون نکلتا ہے اپنی دولت کے ساتھ، اپنے غلاموں کے ساتھ، بڑے شاہی پروٹوکول کے ساتھ وہ نکلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو دنیا کے خواہش مند تھے، دنیا کا مال چاہتے تھے، وہ کہنے لگے کہ واہ واہ فرعون، یہ قارون کی کیا بات ہے کہ جیسا اس کو مال ملا ہے، جیسی شان اس کو ملی ہے، اے کاش ہمیں بھی مل جائے۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ اس نے وہ واقعہ مذکور ہے کہ قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حسد کی بنا پر، ہارون علیہ السلام سے حسد کی بنا پر کہ اللہ نے ان کو بنی اسرائیل کی امامت عطا فرمائی، ان سے جلتا تھا، اس نے ایک بدکار عورت کو پیسے دے کر، رشوت دے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بدکاری کا الزام لگانے کے لیے تیار کیا۔ موسیٰ علیہ السلام تشریف فرما تھے، اپنے مجمع میں واعظ فرما رہے تھے اور فرما رہے تھے چور کی سزا ہاتھ کاٹا جائے گا اور بدکاری کرنے والے کو رجم کیا جائے گا۔ تو یہ قارون کھڑا ہوا کہنے لگا کہ کیا یہ قانون سب پر لاگو ہوگا کہ یا بعض پر لاگو ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ سب پر لاگو ہوگا۔ کہنے لگا آپ پر بھی لاگو ہوگا؟ آپ نے فرمایا مجھ پر بھی لاگو ہوگا۔ تو اس نے کہا کہ فلاں عورت ہے، آپ نے اس کے ساتھ بدکاری کی ہے، وہ حاملہ بھی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اس کو مجمع عام میں پیش کرو۔ اب یہاں سے بات سمجھیے گا، یہ وہ قوم ہے بنی اسرائیل جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مارنے کے بعد سمندر کو پھٹتے دیکھا، جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معیت میں آپ کے پیچھے چل کے سمندر میں سے گزر کر نجات پائی، جس نے عصا کا معجزہ دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کے مقابلے میں فتح نصیب فرمائی، اور
کوہ طور پر جانا، موسیٰ علیہ السلام کا اللہ کے ساتھ باتیں کرنا، یہ سارے معاملات اس قوم نے دیکھے تھے، لیکن آپ دیکھیں اس کے باوجود پیسے کی چمک، پیسے کی دمک، پیسے کی خماری انسان کو یہ سب بھلا دیتی ہے کہ سامنے اللہ کا نبی کھڑا ہے۔ اب قارون وہ تہمت لگانے کے لیے تیار، جب اس عورت کو لایا گیا تو آپ کی ہیبت سے، اللہ کے حکم سے اس کے اندر جھوٹ بولنے کی ہمت نہ ہوئی، بلکہ اس نے سارا واقعہ کھول کے بیان کر دیا کہ اس طرح مجھے قارون نے مجھے پیسے دیا آپ پر تہمت کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا فرمائی قارون کے لیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ۔ ہم نے اس کو زمین میں وہاں پر دنسا دیا کہ جہاں پر اللہ کے سوا کوئی جماعت اس کی مدد نہیں کر سکتی۔ صبح جب ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کہ قارون اپنے خزانے سمیت دفن ہو چکا ہے۔ اب وہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے مال عطا فرماتا ہے، جس پر چاہتا ہے رزق تنگ فرما دیتا ہے، لیکن وہ لوگ جو ایمان والے تھے، جن کے دل میں خدا کا خوف تھا، صحیح معنوں میں علم والے تھے، وہ نہ قارون کے پیسے کی چمک دے کر اس کی طرف مائل ہوئے، بلکہ وہ کہتے تھے کہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، کہ اس مال سے، اس پیسے سے کروڑ درجے وہ ایمان بہتر ہے، وہ عمل صالح بہتر ہے جس پہ اللہ اجر عطا فرمائے گا۔ اب سامعین میں جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس سارے واقعے میں یہ بات سمجھ آئی کہ اپنے پیسے کا غلط استعمال، اپنے پیسے آنے کے باوجود اس کی سرکشی میں مبتلا ہو جانا، اترانا، تکبر کرنا، لوگوں کے خلاف ہو جانا، یہ اللہ نے بتایا کہ قارون جیسا حشر ہو سکتا ہے۔ آج نبی تو نہیں بد دعا کرنے کے لیے، لیکن یاد رکھیں حضور نے فرمایا کہ کافر ہی کیوں نہ ہو، اس اللہ کے درمیان اور مظلوم کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ مظلوم دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی فوراً دعا قبول فرما لیتا ہے۔ اس لیے جس کے پاس جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرے، پیسہ ہے تو بھی شکر ادا کرے اللہ کا کہ اس کا فضل ہے، علم ہے اس کا بھی اللہ کا شکر ادا کرے، دل کا سکون ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے، اترائے نہیں، نہ پیسے پر اترائے نہ علم پر اترائے۔ قارون کے پاس پیسہ بھی تھا، علم بھی تھا، سب کچھ تھا، لیکن اس کو تباہ کیا اس کی سرکشی نے، اس کے تکبر نے، اس کے اترانے نے۔ یہ چیزیں انسان کو برباد کر دیتی ہیں۔ انسان کی جو بدبختی ہے، انسان کی جو اس کی بربادی کا سبب ہے، اس کا اللہ کے بارگاہ سے سرکش ہونا ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔